باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 اور 275 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، راتوں کو اور دن کو، سرا و علانیہ، چھپا کر اور اعلانیہ طور پہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا سوائے کما یقوم الذی، اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح، یتخبطہ الشیطان، جس کو مجنون و دیوانہ کر رکھا ہے شیطان نے، من المس، چھو کر۔ ذالک، یہ بانہم، اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے، قالو، کہا ہے، انما البیع مثل الربا، خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہی ہے، واحل اللہ البیع، اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کہا ہے، وحرم الربا، اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اسی کا ہے جو پیچھے گزر چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، فمن عاد، اور پھر جو لوٹے گا، فاولئک اصحاب النار، پس یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کائنات کا خالق بھی اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہے، اور کسی کو کچھ بھی ملا ہے تو عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب انسان کی ایک فطرتی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مال بڑھے اور اس میں وہ اضافہ چاہتا ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی شریعت نے ذکر کر دیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ بھی فرما دے گا اور اس کے اندر برکت بھی ہوگی، اور قیامت کے دن یہ باعث احساس ہوگا۔ سابقہ آیات میں یہ چیزیں پڑھتے آئے ہیں، آج کے سبق کی پہلی آیت میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں رات اور دن کو، چھپا کر اور اعلانیہ، فی السراء والضراء، تنگی و خوشحالی میں، ہر حالت کے اندر انہیں خرچ کرنے کی عادت ہے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر محفوظ کر لیا گیا ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو قیامت کے دن جب یہ مال ایسا جس سے زکوٰۃ نہیں دی گئی اور خرچ نہیں کیا گیا، بخل سے کام لیا گیا، وہ مال جب ان کے سامنے لایا جائے گا سونے چاندی کی صورت میں ہے، تو اس کو جہنم کی تختیاں بنا کے اس کے چہرے کے اوپر اور اس کے کمر کے اوپر داغا جائے گا۔ اور اگر مال اور جانور ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لٹا دیا جائے گا۔ اونٹ تھے تو یہ اونٹ اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اس کو روند رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اگر سینگ والا جانور ہے تو وہ سینگ کے ساتھ اس کو زخمی کر رہا ہوگا کہ اس نے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا جو حق تھا وہ نہیں نکالا، اور جس نے ایسا کیا ہوگا یعنی اللہ کا حق نکالا ہے، ولا خوف علیہم، اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ کوئی غم زدہ بھی نہیں ہوگا، اس کو حسرت و ندامت نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کس طرح کی زندگی بسر کی ہے، بلکہ وہ اپنے کیے پہ خوش و خرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو توفیق دی اس پہ شکر گزار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آگے وہ طریقہ ذکر کیا گیا جس کے ذریعے ظاہری طور پر تو مال بڑھتا ہے لیکن وہ چیز حلال نہیں ہے، اس لیے یاد رکھیں ہر وہ طریقہ جس سے مال بڑھتا ہے جائز نہیں ہے، جائز وہ طریقہ ہے جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ ویسے تو حرام طریقوں کے ساتھ بسا اوقات مال کے اندر بڑی جلدی اضافہ ہوتا ہے،
اور بڑا ایسے سمجھ لیں بڑی حد تک اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے تو چاہے وہ ڈبل ٹرپل ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ حرام کے زمرے میں رہے گا اور وہ کسی صورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جب وہ حلال اس کی کمائی نہیں ہے تو پھر اس کی عبادات، اس کی نیکیاں یہ بھی مقبول نہیں ہوتی۔ وہ بڑی معروف سی حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک شخص پہنچ جاتا ہے، حالت مسکینوں جیسی ہے، سر کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھوں کو بلند کیا ہوا ہے، غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ جواب یہ ملتا ہے ہم تیری دعا کو قبول کیسے کریں؟ تیرا کھانا پینا لباس اور تو یہاں تک پروان چڑھا سارا کچھ کس کا؟ حرام کا۔ تو اب حرام کے ساتھ تو نے یہ پرورش پائی ہے، تو اب ہم تیری دعاؤں کو کیسے قبول کریں؟ مطلب حرام کے ساتھ اگر آپ مال اکٹھا کر لیں گے تو یہ ایک وہم و گمان ہے کہ اس کے اندر خیر و برکت ہوگی، بلکہ یہ وبال جان ہے۔ جتنا اکٹھا کر رہے ہیں اس قدر ہی اپنے لیے سزا کو اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ وہ بھگتنا پڑے گی اس دنیا کے اندر بھی، اور اس دنیا سے جائیں گے تو قبر حشر کے اندر ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خبردار رہنا چاہیے ہمیں کہ اپنی کمائی کو حلال اور طیب رکھنا چاہیے، حرام کے ہر لقمے اور شائبے سے بچانا چاہیے۔ قیامت کی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ذکر کیا گیا کہ لوگ یہ فکر ان کی ختم ہو جائے گی، وہ مال کمائیں گے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، بس پیسے آنے چاہیے، مال و دولت اکٹھا ہونا چاہیے، حلال و حرام کی سب تمیز ختم ہو گئی تو یہ برے لوگ ہوں گے، اور ایسے لوگوں کے اوپر پھر قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور ان حرام کردہ جو طریقے ہیں جس کے ساتھ مال بڑھتا ہے اس میں سے ایک سود بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں نا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ایک آدمی جس پر دورہ پڑا ہوتا ہے نا، اور جس کے اوپر مثلاً غشی کا دورہ پڑا ہوتا ہے یا جن چمٹ گئے ہوتے ہیں ایک آدمی کو، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو قیامت کے دن یہ اسی طرح بوندھلا ہوا ہوگا۔ اور دوسرا مفسرین نے اس کا مفہوم بھی یہ ذکر کیا ہے کہ سودی آدمی، سود کھانے والا، سود خور آدمی دنیا میں کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس کی معیشت کو آگے بھی باتیں آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہو، اللہ تعالیٰ کے مخالف کھڑا ہوا ہو، تو وہ کس طرح سے سکون کی نیند سو سکتا ہے، لے سکتا ہے؟ تو اس لیے سود کے ساتھ اور حرام کے ساتھ سمجھنا کہ مال کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، یہ اپنے اعمال کی بربادی اور آخرت کی تباہی کا سامان اکٹھا کر رہا ہے۔ تو اس کو شیطان نے اس طرح کملا اور بیوقوف بنا دیا ہے کہ یہ سمجھتا بوجھتا ہی نہیں ہے، کہ جس طرح ایک آدمی بے ہوشی کے عالم میں تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ٹھیک ہے، بسا اوقات وہ اپنے لیے ایک ہلاکت خود خرید رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھائی برائی کی تمیز اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کو شیطان نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا، اس کو بیوقوف بنا دیا۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس نے یہ کہا تھا دیکھیں بے جو خرید و فروخت ہے وہ بھی تو سود کی طرح ہی ہے نا، ہم پیسہ دیتے ہیں، پیسے کے عوض چیز خریدتے ہیں، تو اس کے عوض بھی ہم پیسہ دیتے ہیں، پیسے کے عوض کاروبار اگرچہ کوئی اور کرتا ہے یا جیسے بھی کرتا ہے تو ہم پیسے کے عوض ہی کما رہے ہیں نا۔ تو پھر وہی بات کہ جو شخص قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی عقل کو لے کے آئے گا وہ اسی طرح گمراہ ہوگا جس طرح یہ شخص گمراہ ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ پیسے کے ساتھ ہی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ اللہ نے جائز قرار دے دی ہے، اب یہ سود ہے تو یہ بھی پیسے کے عوض حاصل ہوتا ہے، اس کو کیوں حرام قرار دے دیا گیا ہے؟ تو یہ بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرما دیا کہ یہ طریقہ حلال ہے وہ حلال ہے، اور جس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ یہ حرام ہے وہ اپنی عقل و قیاس کے ذریعے اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور یاد رکھ لیجئے جب بھی قرآن و سنت کے اندر اپنی عقل کو اور اپنے رائے اور قیاس کو داخل کرنے کی کوشش کریں گے پھر راہ راست سے ہٹ جائیں گے، پھر تفرقہ بھی بنے گا، فرقوں کے اندر بھی بڑھ جائیں گے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائیں گے، اور پھر یہ دراصل بے وقوفی کی علامت ہوگی کہ انسان شریعت سے آگے نکلنا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ کیا بات ہوئی؟ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، خرید و فروخت کے ذریعے نفع تم کما سکتے ہو، یہ حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں یہ بات ہی ایسی تھی کہ اس کا جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ حکم تھا نا، جب حکم واضح ہو گیا اب ماننے والوں کے لیے یہی ہے، اب جو نہیں مانیں گے ان کے لیے کیا ہے، وہ آگے اس کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ باقی رہی بات کہ فائدہ نفع، فائدے نفع سے نہ کوئی چیز جائز ہوتی ہے نہ حرام ہوتی ہے، فائدہ نفع جو ہوتا ہے بس اوقات حرام کے اندر بھی زیادہ رکھ دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت نے اس طریقے کو یا اس کمانے کے ذریعے کو حلال ٹھہرایا ہے یا حرام ٹھہرایا ہے، چاہے اس پہ محنت ہے یا نہیں ہے، اس طریقے کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس شریعت کے منع کردہ چیزوں کے اندر ہے تو وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس یہ نصیحت پہنچ چکی کہ سود حرام ہے، اس سے بچنا ہے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، اس سے پیچھے جو ہوا یہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ اتنی بڑی آفر تھوڑی ہے کہ ایک انسان ہے اس کو پتہ چل گیا کہ حق یہ ہے، صحیح یہ ہے، قرآن و سنت یہ کہہ رہا ہے، تو پھر وہ اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھال لیتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو فانتہا فلہ ما سلف، سابقہ گناہوں کو اس کے کیا کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کے حساب و کتاب کو برابر کر دیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ دہرانے کا کیا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وقتی طور پہ توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ کو شغل میلہ بنا لیتے ہیں، توبہ کی اور اس کے بعد پھر وہی کام، پھر اس نیت سے گناہ کرتے ہیں کہ چلو بعد پھر توبہ کر لیں گے۔ اب یہ کون سی توبہ، یہ تو توبہ کے ساتھ شغل میلہ ہوا نا، تو اس لیے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اگر اس نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر یہ چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے تو معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے، اللہ کو چکر نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر ہے، وہ ان تمام معاملات کے ساتھ جب انسان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی نیت سے بھی واقف ہوتا ہے۔ تو ومن عاد، دوبارہ پھر جو حرام کردہ چیزوں کی طرف آئے گا، اس ذریعے سے رزق کمانے کی کوشش کرے گا جو جائز نہیں ہے اور حرام ہے، تو فرمایا فاولئک اصحاب النار، پھر یہ رزق حاصل کر لے گا، دنیا کی اس میں خواہش اور حرص اس کی پوری ہو جائے گی، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا، آخرت میں آگ کا شکار ہوگا یہ شخص۔ اس لیے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ صرف دنیا کمانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آخرت میں جہنم سے بچنا بھی مقصد ہے۔ تھوڑا ہو جائے لیکن انسان جہنم سے بچ جائے، یہ کامیابی ہے۔ زیادہ حاصل کر لیں اور جہنم کے اندر چلے جائیں، یہ ناکامی اور نامرادی اور بربادی ہے سراسر، جبکہ یہ مال ساتھ بھی نہیں لے کے جانا، ادھر ہی چھوڑ کے جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب بھی اور سزا بھی اس کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ سوار کر دی گئی ہے۔ اس لیے اس سے بہتر یہ ہے کہ طیب ہو اور حلال ہو، وہ جتنا بھی ہے اس انسان نے اس میں سے اگر ایک ذرہ بھی خرچ کیا ہے تو یہ بھی اس کے لیے باعث اعزاز بن رہا ہے اور مغفرت کا سبب ہو جائے گا۔ تو فرمایا ہم فیہا خالدون، اب جس کی عادت پڑ جائے گی، اب حرام ایک ایسی چیز ہے، اور خاص طور پہ یہ سود دیکھ لیں گے، اب بندہ اگر سچے دل سے اس سے توبہ نہیں کرتا اور اس سے بچتا نہیں ہے نا، تو پھر یہ دنیاوی جو حرص رکھی گئی ہے نا ایک بندے کے اندر، پھر وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، آگے سے آگے، ایک حرام کا طریقے سے دوسرا ہے، ایک دھوکہ دینے کا طریقہ تو دوسرا وہ ایجاد کرے گا تاکہ وہ مال اس میں بڑھتا جائے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا اسی حالت میں مرے گا تو ہم فیہا خالدون، پھر اس کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اس لیے کاروبار کیجئے، رزق کمائیے، خرید و فروخت کیجئے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیے، حلال اور طیب کا سوال کیجئے۔ مثلا فجر کے وقت ہے نا، اس دعا کو معمول بنا لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع مند علم بھی عطا کر دے، ورزقا طیبا، اور مجھے حلال طیب پاکیزہ رزق چاہیے، وعملا متقبلا، اور پھر میں جو عمل کروں اس کو بھی کیا کر لیں، قبول کر لیں۔ ان تینوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حرام کے ہر لقمے سے محفوظ فرمائے اور اپنی جناب سے حلال طیب وافر رزق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔